بقية النور يا فرج الله يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب. چھٹے امام کی حدیث ہے، کوفہ کی پشت سے 27 لوگ اٹھائے جائیں گے جنہیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. ان میں ایک نام میں نے کر لیا تھا جناب ابو دجانہ، دوسرا نام جناب ابو ذر. ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر وہ کہ جنہوں نے اہل بیت کی وفاداری میں زندگی گزار دی. بہت کچھ آپ جناب ابو ذر کے حوالے سے سن چکے ہیں، لیکن چند چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے سماعتوں سے نہ گزری ہوں. جناب ابو ذر کی وفاداری کے عنوان سے جناب ابو ذر کا کام یہ تھا کہ کائنات کے نبی کی 20 اونٹنیاں تھیں، 20 اونٹنیاں تھیں. ان اونٹنیوں کو لے جایا کرتے تھے اور چرایا کرتے تھے. نبی کریم کو کوئی زحمت نہ ہو، اونٹنیاں چراتے تھے. ذی قرد ایک مقام، نام یاد رکھیے گا، ذی زال یہ اور قاف رے دال قرد، ذی قرد ایک جگہ تھی، مقام تھا. جناب ابو ذر اونٹنیاں چرانے گئے، 40 لوگوں نے حملہ کر دیا. 40 لوگوں نے حملہ کر دیا، جناب ابو ذر کو زخمی کیا، تمام کی تمام اونٹنیاں قبضے میں لے لی. جناب ابو ذر کا بیٹا شہید کر دیا گیا. مگر نبی کریم کی محبت تھی کہ نبی کے پاس آ کے بیٹے پہ گریہ نہیں کیا. زوجہ کو قید کر کے لے گئے جناب ابو ذر کی. غفار کے ایک شخص کو قتل کیا گیا، غفار ان کا قبیلہ تھا، ابو ذر غفاری، اور جناب ابو ذر کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. آئے ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں، اے رسول کریم تمام کی تمام اونٹنیاں لے لی گئیں. اے ابو ذر تمہارے گھر والے کہاں؟ کہ رسول خدا بیٹے کو شہید کر دیا گیا. تعزیت پیش کی. زوجہ کہاں؟ اے رسول خدا اسیر بنا کے لے گئے. کائنات کے نبی نے دعا دی ہے جناب ابو ذر کو، وہ عظیم ہستی ہیں جناب ابو ذر کہ کائنات کے نبی کا دین کا پیغام لوگوں تک ایسے پہنچا رہے ہیں کہ کعبے کی دیوار کو تھام کے کہتے ہیں، اسی کعبے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. پروردگار حق کو وہاں موڑ دینا جہاں علی جائے. دیکھو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو در علی کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ عشق، محبت، وفاداری، فضائل اہل بیت بیان کرنا اور عبادت کا کیا عالم ہے بیان کروں گا. ایک چیز اور سن لیجئے گا، عبادت کا عالم کیا ہے جناب ابو ذر کی. کہا کائنات کے نبی کی حدیث ہے، ان مثل ابی ذر فی هذه الامہ کمثل عیسی ابن مریم فی الزہد. زہد و تقوی میں ابو ذر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. معصوم ہیں نہیں، لیکن زہد و تقوی ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ شباہت رکھ رہے ہیں ابو ذر. دیکھیں فضائل بیان کرنے کی بات آئی، قربانی دینے کی بات آئی تو سب سے آگے، عبادت کی بات آئی تو نبی سے مشابہت ہو گئی، کائنات کے نبی فرما رہے ہیں. لیکن اب ولایت کی بات آئی تو کان الناس یصلون، لوگ مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، مستحب نمازیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں. جناب ابو ذر کیا کر رہے ہیں؟ سب اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، امیر کائنات بھی نماز پڑھ رہے ہیں. کانا ابو ذر ینظر الی وجہ علی، جناب ابو ذر علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ہے ابو ذر سب نماز پڑھ رہے ہیں، تم تو زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہو. نبی نے کہہ دیا تم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ کہا میں بیٹھ کے عظیم عبادت کر رہا ہوں. نبی نے کہا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف فقط دیکھنا بھی عظیم عبادت ہے. یہ وفاداری جناب ابو ذر کی دیکھی گئی تو پھر
پروردگار نے یہ اجر دیا. میں ایک حد تک پیش کر سکا مگر صرف چند چیزیں اس لیے پیش کی تاکہ اندازہ ہو کسی بھی شخصیت کو اگر وقت کے امام کے لشکر میں جگہ ملی ہے, معرفت امام حجت ہوئی ہے, تو پھر وہ قربانی دینے کے بعد ہوئی ہے. نہ عقائد کے لحاظ سے کمزور تھے, نہ عبادت کے لحاظ سے کمزور تھے, نہ قربانی دینے میں پیچھے ہٹے.